میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا پیارا ارشاد ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کفن دفن کورس، اس کی اہمیت کے حوالے سے مدنی قافلے میں ایک ہونے والا واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کا خلاصہ کہ ہمارا ایک دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، کہیں سفر پر تھا تو ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں میت ہو گئی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا اگر آپ میں سے کوئی چلیں اور میت کو غسل وغیرہ دے دیں۔ اس لیے میں نے جب سنا تو ظاہر یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ساتھ دینا چاہیے، اور یہ جو دعوت اسلامی کا کام کرنا چاہتے ہیں، کام بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو کرنے والے کے لیے دل میں بڑی عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی اسلامی بھائی کسی کے والد کا غسل دے دے، کسی کے جوان بیٹے کو غسل دے، کسی کی والدہ کی تدفین میں شرکت کر لے، اور یہ جو معاملات دعوت اسلامی سکھاتی ہے اگر وہ سنت کے مطابق کرتا ہے تو اس اسلامی بھائی کی ان خاندان میں بڑی عزت ہو جاتی ہے، اس علاقے میں دین کے کام کو بہت ترقی ملتی ہے کہ جہاں پر ہمارے اسلامی بھائی اس شعبے کے کام کو اہمیت دیتے ہیں۔ خیر اسلامی بھائی اس کے ساتھ گئے، گاؤں تھوڑا دور تھا، جب وہاں پہنچے تو بڑی حیران کن بات انہوں نے یہ بتائی کہ جو گھر کے افراد تھے وہ گھر کے باہر تھے اور میت گھر کے اندر تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں نے میت کو غسل کیوں نہیں دیا؟ کہا ہمیں تو نہیں آتا ہے، اور ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو میت کو غسل دے سکے، اور چونکہ وقت کافی گزر گیا تو میت پھول گئی اور اس میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی، اور گھر میں بیٹھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم گھر سے باہر آ گئے۔ اسلامی بھائی نے جیسے تیسے اس بدبودار میت کو غسل دیا، اور جب ظاہر ہے یہ تو قافلے والے تھے، ان کے پاس کفن تھوڑی تھا، ان کو کہا کفن کہاں ہے؟ تو کہا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کفن کس طرح دیتے ہیں۔ کفن پہنایا گیا، جیسے تیسے کپڑے کا انتظام کیا، کفن بنایا گیا، پہنایا گیا، اور جب یہ کہا گیا کہ بھائی آئیں نماز جنازہ پڑھ لیں، تو خاندان سمیت اولاد سمیت کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کو نماز جنازہ کا صحیح طریقہ آتا ہو۔ بہرحال پھر مدنی قافلے والے اسی گاؤں کی مسجد میں رہے، جو مسجد میں بھی ہوتا ہے نا، ایسی کئی مسجدیں تو ہم نے بھی دیکھی جس میں تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کہاں گئے، امام صاحب چھوڑ کے چلے گئے۔ اب امام صاحب جو بیچارہ مسجد کو نماز پڑھاتا ہے تو اس کا بھی تو گھر بار ہے نا، جب اس کو بھی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوگا تو کیسے مسجد میں رہے گا؟ تو بہرحال یہ اس طرح کے کوئی واقعات یہ بیسیوں ہیں
کہ جس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی اگر شہر میں بھی دیکھا جائے تو یوں سمجھ لیں کہ کال سینٹر بنا ہوا ہے ہمارا، کہ گھر میں کسی کا انتقال ہوگا تو اب ہم نے تو فون کر دینا ہے بھائی، ادارے والے آئیں گے، میت کو لے جائیں گے، غسل دے کر جناب ہمیں کفن میں لپیٹ کر دے دیں گے، کیونکہ شہر ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے، بارہا ہم بھی گئے جہاں اس طرح کے غسل دیے جاتے ہیں اور دیکھا ہے کہ اس کی اس کیفیت میں غسل دیے جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے، ظاہر ہے اچانک حادثے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بعض بیماریوں کے سبب ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اس پر نزع کا عالم نظر آتا ہے، بیماری اتنی بڑھ گئی، اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں لگتا ہے کہ اب یہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور اس کو نزع کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ نزع کے لغوی معنی ہے کھینچنا، اور اس سے مراد روح کا جسم سے نکلنا ہے۔ اسی کو جان نکلنا اور موت کا آنا بھی کہتے ہیں۔ جب جاں کنی کی حالت میں کسی کو دیکھا جائے تو اسے تلقین کرنا چاہیے، یعنی کلمہ یاد دلانا چاہیے۔ اب کلمہ یاد دلانے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ اسے کہا جائے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر جیسی اسی کیفیت ہو تو اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ شریف کا ورد کریں، جیسے ہی اس کی زبان سے کلمہ شریف جاری ہو جائے اب آپ ٹھہر جائیں۔ اگر پھر سے وہ کوئی بات کرے تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر تلقین کریں، پھر کلمہ شریف کا ورد کریں، کہ کلمہ شریف اگر اس کا آخری کلام ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی بڑی یہ خیر خواہی ہے۔ امیر علیہ سنت یہی دعا فرماتے ہیں نا کہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ ایمان پر موت کی تمنا، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر پتہ چلے نا کہ اس وقت دعا قبول ہوگی تو امیر اہل سنت کی دعا یہی ہوگی کہ یا اللہ موت کے وقت ایمان سلامت رکھنا۔ ایمان کے ساتھ جانا یہ بڑی کامیابی ہے، اور علماء نے اس پر بہت کلام کیا ہے۔ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو درس حدیث دیا کرتے تھے، اور یہی حدیث بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اب ہم نے سنا بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ کے نعرے بلند ہوتے ہیں، حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کر کے رویا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنی بشارت والی آپ حدیث سناتے ہیں، یہ حدیث سنانے کے بعد روتے کیوں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات تو قطعاً حق ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، لیکن مجھے اس بات کی کون گارنٹی دے کہ میرا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا؟ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں۔ گویا جب کسی کا ایسا معاملہ ہو تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا یہ بہت بڑی سمجھو اس کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی ہے، تو یہ حالت نزع میں ہمیں کرنا ہے۔ اب اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک بڑی بات جو اہم بات سمجھنی چاہیے کہ عموماً ہاتھ پیر سیدھے نہیں کیے جاتے ہیں، اور یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ایسے میتوں کو بھی دیکھا ہے بیچارے جن کے پیر مڑے کے مڑے ہی رہ گئے، کیونکہ جب انتقال ہوتا ہے نا اس کے بعد بدن سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہاتھ کوئی مطلب ایسی کیفیت میں تو ایسی کیفیت میں رہ گیا۔ تو جب بھی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے یہی ہے کہ آنکھیں بند کر دی جائیں اور سر اور تھوڑی کے درمیان ایک پٹی باندھ دی جائے تاکہ منہ کھلا نہ رہے۔ آپ دیکھیں بعضوں کا میت کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، بعض کے منہ کھلے رہ جاتے ہیں، اور اسی طرح سیدھے ہاتھ کی طرف اس کا چہرہ گھما دیں تو یہ قبلے کی طرف رخ ہو جائے گا اس کا، وہ جس کیفیت میں بھی ہے اس کا سیدھی طرف، یعنی اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو سیدھی طرف اس کا چہرہ کر دیں، اس کی آنکھیں بند کریں اور اس کے سر سے لے کر تھوڑی پر ایک پٹی باندھ دیں، اور اسی طرح دونوں پاؤں کے انگوٹھے ان کے درمیان بھی ایک
ڈوری جو ہے وہ باندھ دی جائے تاکہ پاؤں سیدھے رہیں۔ اب غسل کا معاملہ ہوگا۔ غسل کے لیے بھی ظاہر ہے آج کل حالات ہمارے سامنے ہیں کہ سگی اولاد بھی اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ غسل دے سکے، لہذا وہ غسال کو ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں، اداروں میں فون کر لیتے ہیں۔ تو کاش دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، اس چیز کو سیکھ لیں، اور جب کبھی موقع ہو غسل دیں کہ میت کو نہلانا یہ فرض کفایہ ہے۔ کسی ایک نے یہ کام کر دیا تو سب بری ذمہ ہو گئے، لیکن اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے جن کو پتہ چلا۔ اور فضیلت کیسی ہے سنیے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ کیسی زبردست فضیلت۔ اب اگر دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے ہیں، یہ کورس اتنا مشکل نہیں ہے، ایک دو دفعہ اسلامی کے ساتھ پریکٹیکل میں شامل ہو جائیں گے، یہ غسل کا طریقہ آ جائے گا۔ طریقہ سن لیں پھر بھی کہ جب بھی غسل دینا ہو تو ظاہر مسجدوں میں عام طور پر تختے ہوتے ہیں، تو میت کو نہلانے کے تخت لایا جائے اور اس کو اگربتیاں یا لوبان جلا کر غسل کے تختے کو دھونی دیں، یہ خوشبو پہنچانے کے لیے اچھا شگون ہے۔ یہ کوئی گندگی نظر آ رہی ہے، کوئی بلڈ نظر آ رہا ہے تو پھر اس کو دھونے کا ظاہر ہے پھر تو ضرورت ہوگی، لیکن بلا ضرورت دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ غسل جو دیا جاتا ہے میت کو، اس کے 7 اسٹیپس ہیں، 7 مراحل ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ استنجا کرانا، یعنی استنجا کرانے والا الٹے ہاتھ میں کپڑا وغیرہ اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے۔ دوسرا وضو کرانا، اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہوتا ہے بلکہ روئی، یہ غسل کا جو سامان ہم لیتے ہیں اس میں روئی کا بھی ایک پیکٹ ہوتا ہے، کاٹن کو تھوڑا سا گھما کر چھوٹی چھوٹی بنا لی جائے تاکہ اسی کاٹن کو گیلا کر کے اس کے دانتوں کی صفائی کی جائے گی، اور اسی کو چھوٹا چھوٹا بنا کر ہم جو ہے اس کے ناک میں، یعنی اتنا چھوٹا ہو کہ ناک میں جو وہ آسانی سے پھیری جا سکے، گیلا کر کے اس کی ناک میں پھیریں گے تاکہ یہ ناک کی صفائی ہو جائے گی۔ پھر 3 بار چہرہ دھونا ہے اس کا، اور چہرہ وہی جو ہم وضو میں دھوتے ہیں، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑی سے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ 3 بار چہرہ اس کا دھلانا ہے۔ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت یہ دھلانے ہیں۔ ایک بار پورے سر کا مسح، پھر 3 بار دونوں پاؤں دھلائے ہیں، یہ اس کا وضو کرانا، یہ سیکنڈ اسٹیپ ہو گیا۔ تھرڈ اسٹیپ ہے داڑھی اور سر کے بال دھونا، کیونکہ بعض کی داڑھی شریف گھنی ہوتی ہے تو اس گھنی داڑھی کو اچھی طرح دھونا، بال سر کے جو بال ہیں وہ الگ سے دھوئے جائیں تاکہ پانی بہانا پھر بعد میں آسان ہو جائے۔ میت کو الٹی کروٹ، یعنی یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے اور یہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے، تو پہلے الٹی کروٹ، یعنی اگر میت کو لٹایا ہوا ہے تو الٹی طرف، یعنی یہاں سے سیدھی طرف سے اس کو اٹھا کر کروٹ دیں گے تو نیچے کی جو کمر کا حصہ ہے یہ دھونا آسان ہو جائے گا۔ تو الٹی کروٹ پہ تھوڑا سا لٹائیں گے اور اس سے سیدھی کروٹ دھوئیں گے، پھر اس کو سیدھی کروٹ پر لٹا کر الٹی طرف کی کمر جو ہے اس پہ پانی بہایا جائے گا۔ پھر اسی طرح پیٹھ سے سہارا دے کر تھوڑا بٹھانے کی کوشش کی جائے گی، یعنی مکمل نہیں بٹھایا جاتا ہے لیکن تھوڑا سا پیچھے سے اس کو اٹھایا جائے گا، اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا دبائیں گے تاکہ اگر کوئی مطلب اس میں معاملہ ہو تو وہ کلیئر ہو جائے، تھوڑا سا ہلکا سا دبائیں گے۔ لیکن ان تمام صورتوں میں ستر پر نظر نہ پڑے، اور ستر کہاں تک ہوتا ہے؟ مرد کا ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت، کپڑا نہیں ہٹنا چاہیے۔ 7واں اسٹیپ یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک پانی بہانا۔ پھر مرحلہ آتا ہے کفن پہنانے کا۔ بازار سے بنے بنائے کفن یہ بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جس طرح ہر انسان کا کپڑے کا اپنا اپنا سائز ہوتا ہے، اسی طرح کفن کا بھی سائز ہوگا۔ بعض لوگ اپنے کفن کو لے کر رکھ لیتے ہیں کہ بھئی میرے دادا جان کا کفن جو ہے وہ زمزم شریف میں بھگویا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ مبارک کرے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ اس کا سائز کیا ہے۔ بعض اوقات کفن بازار سے جو خریدے جاتے ہیں وہ کفن سائز کے مطابق نہیں ہوتے،
کسی کے والد کا انتقال ہوا، اب ان کی باڈی کافی ہیوی ہے، لیکن کفن جو ہے وہ بالکل نارمل سائز کا ہے۔ کسی کا قد 6 فٹ ہے لیکن کفن جو ہے وہ 5.5 فٹ کا ہے۔ تو لہذا بازار سے اگر کفن خریدا جاتا ہے تو پہلے اپنی میت کا سائز بھی بتایا جائے کہ اس سائز کا قد ہے، تاکہ اسی حساب سے کفن بھی لیا جائے۔ اور اسی طرح جب کفن جو ہوتا ہے اس میں چیزیں بھی پوری سائز کی نہیں ہوتی۔ کفن پہنانے کی فضیلت بھی سن لیجئے، اور یہ ماشاءاللہ اس میں کافی اسلامی بھائی خیر خواہیاں بھی کرتے ہیں اور مرنے والے کے لیے کفن کا انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ بظاہر یہ چند 100 روپے خرچ ہوتے ہیں، مگر ثواب کتنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن پہنایا تو اللہ پاک اسے سندس کا لباس یعنی جنت کا انتہائی نفیس ریشمی لباس پہنائے گا۔ سب سے پہلے تو کفن کو وہی دھنی دینی ہے جو لوبان اور اگربتی اپنے جلائی ہے، پھر اس طرح بچھائیں کہ سب سے پہلے دھجیاں یعنی جس سے کفن کو باندھا جاتا ہے یہ بچھائی جاتی ہیں۔ یہ بڑا ایک ایسا ٹپ ہے کہ جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے، یعنی کفن لپیٹ لیا، اب وہ ڈھونڈ رہے کہ بھائی لاؤ بھائی باندھنے کا۔ اب چلو رسی ملی بھی گئی تو کفن باڈی اتنی وزنی ہے کہ اس کو اٹھائیں گے کیسے، اس کے نیچے سے رسی گزرے گی کیسے؟ تو ہمارے یہاں طریقے میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ پہلے وہ رسیاں بچھا لی جائیں، یعنی جو پٹیاں ہوتی ہیں نا جو کفن کو باندھتے ہیں اوپر سے، وہ پہلے بچھائی جائیں۔ اس کے بعد لفافہ یعنی بڑی چادر جو قد سے اوپر بڑی ہوتی ہے اس کو بچھایا جائے گا۔ اب اس پر میت کو لٹائیں اور کفنی پہنائیں۔ وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھوں، گٹھنوں اور قدموں پر کافور لگائیں۔ سبحان اللہ۔ پھر تہبند الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپٹیں، پھر اسی طرح لفافہ جو بڑی چادر ہوتی ہے جو قد سے اوپر ہے اس کو بھی پہلے الٹی طرف اور پھر سیدھی طرف لپیٹیں تاکہ سیدھا اوپر رہے۔ اب اوپر اور نیچے سے دونوں طرف سے باندھ دیے جائیں، اور چونکہ چادر بڑی ہوتی ہے لہذا کفن کو یعنی میت کو اٹھانے میں بھی اس کا ایک حصہ ہونا چاہیے تاکہ میت کو قبر میں اتارنے میں آسانی ہو۔ اب یہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو اس وقت ہو سکے تو وہاں پر یاسین شریف، سورہ بقرہ شریف، یہ اس کی تلاوت کا اہتمام یہ الحمدللہ ہمارے یہاں معروف ہے کہ اس کو کیا جانا چاہیے۔ تو اللہ پاک اس معاملے پہ بھی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جب نماز جنازہ کا معاملہ آتا ہے تو اس میں بھی ہماری سستی ہوتی ہے، بلکہ کئی جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے تو ہمارے ہاں جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو جنازہ بھی ادا کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے مومن کو مرنے کے بعد جو سب سے پہلا تحفہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جنازے کے شرکاء کو بخش دیا گیا۔ تو جو مومن کے جنازوں میں شرکت کرنا یہ مغفرت دلانے والا کام ہے، تو جب جب بھی موقع ملے جنازے میں شرکت کریں۔ اور اسی طرح جب جنازے میں شرکت ہو جائے تو پھر جنازے کو لے کر جو چلنے والا معاملہ ہے اس میں بھی سستی نہ کریں۔ میں ایک جگہ تھا جنازے میں، سگے بیٹے کو والد صاحب کے جنازے کو کندھا دینے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ وہ پیچھے لوگوں نے روک رکھا تھا اس کو، وہ بیچارہ جنازہ جو ہے وہ قبرستان تک جو ہے وہ پہنچا دیا گیا۔ تو بہرحال سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے، اپنے سیدھے کندھے پر جب آپ ڈولی اٹھائیں گے نا تو میت کا بھی سیدھا کندھا ہوگا، تو اس پر 10 قدم چلنا ہے۔ لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، بہتر ہے پڑھ لیں، ورنہ تفکر کریں، غور کریں اور موت کو یاد کرتے کرتے کندھا دیں 10 قدم، پھر 10 قدم پھر پیچھے آ جائیں اور سیدھے پاؤں پر اپنا سیدھا کندھا لے کر چلیں 10 قدم، پھر گھوم کر آگے آ جائیں اور میت کے یعنی اپنے الٹے کندھے پر جب آپ ڈولی اٹھائیں گے تو میت کا الٹا کندھا ہوگا، یہاں بھی 10 قدم چلنا ہے، اور یہی پیچھے آ کر جب اس کے الٹے پاؤں پر 10 قدم چلیں گے تو یہ 40 قدم ہوں گے۔ جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ جنازہ ہوا۔ اب جنازے کو لے کر قبرستان پہنچتے ہیں۔ قبرستان پہنچ کر بھی چونکہ علم نہیں ہوتا لہذا اس میں بھی میت کو بعضوں کا تکلیف دہ مراحل دیے جاتے ہیں۔
سنت یہ ہے قبر جو ہے اس کی لمبائی چوڑائی یہ بھی جیسے کفن کا معاملہ ہے، اسی طرح میت کو قبر میں جہاں اس کو دفنانا ہے یہ بھی کسی کی ذمہ داری ہو۔ اب بارہا یہ بھی منظر دیکھا ہے کہ لہیم شہیم باڈی ہوتی ہے، لیکن چونکہ گھر کا کسی فرد نے رابطہ ہی نہیں کیا وہ قبر چھوٹی سی بنی ہوئی ہے۔ یعنی اتنا کچھ میرے کو منظر یاد ہے کہ باپ جس نے ساری زندگی کما کر بچوں کے لیے گھر بنائے، گاڑیاں بنائے، کاروبار سجائے، لیکن بچوں کی غفلت کی وجہ سے اس کو قبر بھی صحیح نہیں ملی، اور دفنانے کا جب مرحلہ آیا تو جیسے تیسے اس کو بس قبر میں ڈال دیا کہ بس اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو یہ مرحلہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر اس میں بولنے جیسا بھی نہیں ہوتا، ایسے ایک عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ تو قبر کی لمبائی میت کے قد سے کچھ زیادہ ہو۔ اب جتنا قد ہے 6 فٹ ہے تو 6 فٹ سے اوپر رکھیں۔ بعض اوقات گورکن کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے۔ بھائی ہمیں سب کیسے پتہ ہے؟ آپ کو میرے والد صاحب کے قد کتنا ہے آپ کو تو نہیں پتہ ہوگا نا۔ تو آپ اس طرح قد سے تھوڑی لمبی ہو، اسی طرح چوڑائی آدھے قد کی جتنی ہو یہ بہتر ہے، اور گہرائی کم سے کم نصف قد کی، اور بہتر یہ کہ گہرائی بھی قد برابر ہو، لیکن خیر اتنی نہیں کھودی جاتی ہے۔ جنازہ قبر کے قریب قبلہ کی جانب رکھی۔ یہ دیکھیں بہت اچھا ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنازے کی جو ڈولی ہے نا یہ بعضوں کا قدموں کی طرف رکھ دی جاتی ہے، پیچھے رکھ دی جاتی ہے، یا ادھر رکھ دی جاتی ہے۔ ان سب صورتوں میں مشکل ہوتا ہے اتارنا، تو میت کے سیدھی طرف ہوگی قبلہ رخ کی طرف، تو یہاں سے میت کو اٹھا کر قبر میں اتارنا آسان ہوتا ہے۔ حسب ضرورت 2 یا 3، اور بہتر یہ ہے کہ قوی یعنی مضبوط اور نیک آدمی قبر میں اتریں۔ عورت کی میت محارم اتاریں، یعنی وہ جن پر عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام تھا، جیسے بھائی، بیٹا، باپ، یہ نہ ہو تو دیگر رشتہ دار، اور یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگاروں سے اتروائیں۔ عورت کی میت کو اتارنے سے لے کر تختے رکھنے تک یہ کسی پردے وغیرہ سے ڈھک دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا ہے قبر میں اتارنے کی۔ کفن کی جو بندش لگی ہوئی ہوتی ہے 3 جگہوں سے، سر کی طرف بھی بندھا ہوا ہوتا ہے، پیٹ کی طرف بھی بندھا ہوتا ہے، نیچے قدموں کی طرف بھی بندھا ہوتا ہے، تو یہ تینوں بھی بندش کھول دیں کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے، یعنی بندھی ہوئی رہنے کی، اور نہ کھولی گئی تو حرج بھی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر میت کا منہ دیکھنے کے لیے قبلے کی جانب ہوا یا نہیں، عورت کا چہرہ کھلوانے کی حاجت ہو تو احتیاط ملوز خاطر رہے کہ کسی نامحرم کی نظر چہرے پر نہ پڑے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں میت کو جب اتارنے کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے پیارے کتنے ہی حافظ ہیں، تو ماشاءاللہ قبر میں پہلے سے ہی جا کر یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں، درود تاج پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو قبر کی سلیں ہوتی ہیں تو ان پر بھی یاسین شریف اور درود تاج وغیرہ کا دم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اسلام میں ایک معمول دیکھا ہے، اور یہ خیر خواہی کرنی چاہیے جن جن سے ممکن ہو، کہ ہمارے یہاں چونکہ کراچی میں پکی اینٹوں کی قبر بنائی جاتی ہے، تو ظاہر یہ آگ ہے تو اس پر لیپ کرنا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس پر گارے کا لیپ کر دیا جائے، تو ہمارے اسلام میں پہلے سے چلے جاتے ہیں تاکہ گارا وغیرہ کا لیپ کر دیا جائے۔ اسی طرح جو سلیں ہمارے یہاں رکھی جاتی ہیں وہ بھی بلاک کی ہوتی ہیں، وہ بھی آگ سے پکائی جاتی ہیں، اس پر بھی دیکھا یہ کہ لیپ وغیرہ کیا جاتا ہے، تو یہ کیا جائے تاکہ اس میں بہتری ہے۔ سلیں وغیرہ رکھی جائیں گی تو اب قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے، اور مٹی ڈالنے کے لیے حکم یہی ہے کہ جو قبر کی مٹی ہو وہی ڈالی جائے، ادھر ادھر سے دیگر قبروں کی مٹی نہ لی جائے۔ دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالنی ہے۔ پہلی مرتبہ جب ڈالیں گے پھر پڑھیں گے منہا خلقناکم، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں گے وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ پڑھیں گے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اور مٹی ڈالی جائے۔ جب ہاتھ جھاڑتے ہیں تو ہاتھ جھاڑنے کے لیے بعض اوقات تالیاں بجائی جاتی ہیں، یہ تالی نہ بجے، بلکہ یہ جو ہاتھ جھاڑنے کا جو طریقہ ہے نا، یہ انگوٹھے سے انگوٹھے کو یوں مس کریں گے تو یہ مٹی جھاڑ جاتی ہے، تو یہ مٹی ڈالی جائے۔ پھر جو مٹی جمع کی جاتی ہے تو اگر کوئی ایسے مبلغ ہیں
جو وہاں پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ کر سکے، کیونکہ اس وقت گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھیں گے کہ قبرستان جو ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، ظاہر ہے کون سو رہا ہے وہاں پر؟ بڑے بڑے سیٹ سو رہے ہیں۔ قبرستان میں کون ہے؟ بڑے بڑے سیٹ، جن کی بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، بڑے بڑے گھر تھے، بہت سی کاریں تھیں، بہت سارا بینک بیلنس تھا، مگر مرنے کے بعد سیٹ صاحب کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کیا ملا کہ سیٹ صاحب کو؟ کچھ بھی نہیں، بالکل چھوٹی سی قبر۔ یعنی کتنی عبرت کی بات ہوتی ہے کہ ایک جگہ سیٹ کی قبر ہے جو ارب پتی تھا، اور دوسری جگہ ایک لاوارث شخص کی قبر ہے جس کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں تو محلہ ایک ہی ہے، یہاں رہنے میں محلہ الگ رکھتے ہیں کہ نہ غریب آدمی کے ساتھ نہیں رہیں گے بھائی، ہاں چھوٹا موٹا بنگلہ تو چاہیے نہیں ہم کو، تو 2000 گز کا بنگلہ چاہیے۔ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب فیضان نماز میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس کے پاس جہازوں کی کمپنیاں تھیں، کئی ہوٹل تھے، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اربوں ڈالر اس کے بینک میں تھے موجود۔ یعنی اتنا کچھ، جس کے پاس جہاز، پانی کے جہاز کی کمپنیاں تھیں، جس کے دنیا کے کئی شہروں میں بڑے بڑے ہوٹل تھے، بنگلے تھے، سونے کی مطلب اس کے بعد ٹھیک ٹھاک ذخیرہ موجود تھا، مگر سارا کچھ اس کی ہسٹری بیان کرنے کے بعد نیچے اس کی قبر کی تصویر تھی کہ اتنا بڑا مالدار آدمی اب اس چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے۔ تو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو ہمیں بھی اسی قبر میں آنا ہے، یعنی جس قبرستان میں ہم کھڑے ہیں، اس میت کو دفنانے کے لیے آئے ہیں، اس قبرستان میں بڑے بڑے کڑیل جوان بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، جن کا حسن، جن کی طاقت، جن کی چرب زبانی، جن کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہم سب فریفتہ ہو جاتے تھے کہ یار کیسا حسین ہے یار، کیسا اس کا جسم ہے یار، کیسا اس کا رنگ ہے یار، اس کے بال کیسے سنہری، کاش میرے بھی ایسے بال ہوتے، اس کی آنکھیں کیسی چمک والی ہیں، کاش ایسی آنکھیں میری ہوتی ہیں۔ لیکن آج قبر میں وہ کس حال میں ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو 3 دن کے بعد اس کی قبر، اس کی لاش جو ہے نا وہ پھٹ جاتی ہے۔ جی ہاں، پھٹ جاتی ہے اس کی، اور پھر اس مرنے والے کی قبر، اس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ کیڑے کیا کرتے ہیں؟ کیڑے اس کے جسم کو کھاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سارا گوشت، کھال بال سب کھا جاتے ہیں، ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ پھر وہ کیڑے اس کی ہڈیاں کھانا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں بھی کھا جاتے ہیں۔ اب وہ چونکہ بھوکے ہوتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے بیان کیا کہ پھر کیڑے آپس میں ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، جو طاقتور ہوتا ہے کمزور کو کھا جاتا ہے، کھاتے 2 رہ جاتے ہیں۔ اب وہ دونوں لڑائی کرتے ہیں، جو طاقتور ہوتا ہے وہ جو دوسرا ہوتا ہے اس کو بھی مار کر اس کو بھی کھا جاتا ہے۔ اب وہ ایک رہ جاتا ہے، جب اس کو کچھ نہیں ملتا تو وہ بھی بالآخر وہیں مر کے مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ یہ انسان جو اتنا تکبر کرتا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ اور جس نے اپنی موت کو یاد کر لیا نا پیارے اسلام میں، اس کی ساری مستیاں نہ سب ختم ہو جاتی ہیں، ساری مستیاں ختم۔ یار ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ارے سوچ تو صحیح یار، تو جس رات کو سو رہا ہے کیا پتا تو صبح اٹھے نہ اٹھ۔ میرے نے فرمایا کہ جنازے میں جانے والے پلو چہرے پر رکھ کر رویا کرتے تھے کہ نیا آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا کہ میں تعزیت کس سے کروں۔ بھئی سنا تو ہے کہ کسی جوان بچے کا انتقال ہوا ہے، یہ تو سارے رو رہے ہیں، میں کیسے پہچانوں کہ یہ سگا باپ رو رہا ہے جس کا بیٹا گیا ہے؟ یہاں تو سب ایسے رو رہے جیسے اس کا بیٹا گیا ہے، کیونکہ سب اس وقت اپنی موت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے، قبرستان جاتے بھی ہیں تو گپ شپ کر رہے ہیں، معاذ اللہ قبروں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، بلکہ جو موبائل ہم باہر یوز کرتے ہیں وہ قبرستان میں یوز ہو رہا ہوتا ہے، جو فیس بک کے گندے مناظر قبروں پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، پان کی پیکیں پھینک رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے ایسے قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اندر تو تدفین ہو رہی نا۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے کنارے بیٹھ کر آپ رویا کرتے تھے، یہاں تک روتے روتے آپ کی داڑھی شریف بھیگ جاتی۔ پوچھنے والے پوچھتے کہ حضور آپ کے سامنے جہنم کا بیان ہوتا ہے، موت کا بیان ہوتا ہے، اب اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کا معاملہ دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہی تو آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، یہ معاملہ یہاں سدھر گیا نا تو آگے کے سارے مرحلے سدھر جائیں گے، لیکن ہم اس قبر کی تیاری نہیں کرتے۔ یہ جو قبر ہے نا، یاد رکھیے یہ قبر روزانہ پکارتی ہے، ہم اس قبر کو یاد نہیں کرتے، بلکہ کبھی ایسا بیان ہو تو آپ ڈراتے بہت ہو۔ ارے حدیثوں میں لکھا ہے قبر روزانہ پکارتی ہے کہ اے ابن آدم کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں اندھیرے کا گھر ہوں، جو کچھ بھی ہے اب یہ نہیں، یہی قبر ہے جو جنت کا باغ بھی بن جائے گی۔ کس اعمال کے سبب؟ نمازوں کے سبب، زکوٰۃ دینے کے سبب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کے سبب، نیکیوں کے سبب، علم دین سیکھنے سکھانے کے سبب، ثواب جاریہ کے کام کرنے کے سبب، اور دعوت اسلامی یہ سارے ذریعے ہم کو دیتی ہے۔ آپ نے نماز سیکھی، اب نماز پڑھنے کسی نے پوچھا کہ کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو کیا کریں؟ تو کہا جب جاؤ تو اس کو لیتے جانا بھائی، خالی دیکھتے ہی جاؤ گے کہ نماز نہیں پڑھتے۔ کوشش کیا کی آپ نے؟ ہمیں کوشش کرنی ہے، اور یاد رکھیے اگر کسی کو اپنی زندگی میں نمازی بنا دیا تو مرنے کے بعد جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا ہمیں بھی اس کی نمازوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ قرآن سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے، کہ ہم اور آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، جس کو قرآن سکھایا ہوگا جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں شامل ہو جائیے، خدام المساجد کتنا پیارا شعبہ ہے، مسجدیں بنائیے، قیامت تک مسجد رہے گی، جب تک اللہ کے گھر میں سجدے ہوتے رہیں گے آپ کو آپ کی قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ کام کریں نا، تو دعوت اسلامی کے الحمدللہ ماحول میں سکھایا جاتا ہے، تو یہ بیان ہو، اس طرح سے نیکی کی دعوت ہو، پھر ظاہر پھر فاتحہ کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس میں بہتر ہے کہ سرہانے الف لام میم سے مفلحون تک یہ تلاوت کی جائے، اور جو پائنتی کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کر پھر دعا کی جائے، اور یہ بڑا رقت بھرا ایک ماحول ہوتا ہے، بنایا جا سکتا ہے، اور پھر ایک خیر خواہی کی جائے، تلقین کی جائے، اس کا بھی طریقہ کار پورا لکھا ہے، اور تلقین کرنے کی فضیلتیں بھی ہیں۔ الحمدللہ اس وقت مردے کو یوں سمجھے کہ جیسے ہم جو سوالات ہو رہے ہیں اس کے جوابات سکھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی فضیلت علماء نے لکھی۔ پھر ماشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایک اور خیر خواہی کی جاتی ہے کہ قبر پر اذان دی جاتی ہے، قبر پر اذان دی جاتی ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے کہ آپ ہم کو یہ سکھاتے ہیں کہ بھائی اب ایسے ہی چھوڑ کے نہیں چلے آنا، نئے گھر میں منتقل کیا ہے نا ابو کو، نئے گھر میں منتقل کیا امی کو، اب ان کا گھر اس نئے گھر میں دل لگ جائے تو تھوڑی دیر رک جاؤ نا یار قبر پہ، ماں کے پاس، ابو کے پاس، یاسین شریف پڑھ لیں تھوڑا بیٹھ کے، تھوڑی تلاوت کا معمول کر لیں، تو کچھ دیر قرآن خوانی، کچھ دیر نعت خوانی، کچھ درود و سلام کا ورد، تاکہ نئے گھر میں دل لگ جائے۔ یہ کیسی بے بسی کا عالم ہوتا ہے، مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، جی ہاں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو کون غسل دے رہا ہے، کون جنازہ پڑھ رہا ہے، کون کندھا دے رہا ہے، کون قبر میں اتار رہا ہے، لیکن بے بسی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت بول نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جب سلیں رکھی جاتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، پہلی سل رکھیں گے تھوڑا اندھیرا ہوگا، دوسری سل رکھیں گے تھوڑا اور اندھیرا ہوگا، تیسری سل رکھیں گے 80% اندھیرا ہو جائے گا، اور جب چوتھی سل رکھتے ہیں تو گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے، گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک سوچیں، غور یعنی یہ تصور ہے نا پیارے اسلام بھائیوں، یہ ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے کہ معمولی سا سوراخ بھی نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ معمولی سا سوراخ ہوتا ہے نا تو کسی کی آواز آتی ہے، ارے دیکھو دیکھو وہ سوراخ رہ گیا ہے، وہ معمولی سا سوراخ بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور قبر میں بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ گھپ اندھیری قبر میں جب
مجھے چھوڑ کر چلے سب گھپ اندھیری قبر میں، جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، میری قبر جگمگانا، میری قبر جگمگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ رسالہ ہماری اس مجلس کفن دفن کی طرف سے شائع ہوا ہے کہ میت کے غسل، کفن، نیتیں، فضیلتیں، مسائل پر مشتمل یہ بڑا پیارا رسالہ ہے، میت کے غسل و کفن کا طریقہ۔ اب یہ رسالہ اگر ہو ہمارے پاس، ہم اس کو پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں اور بھی سیکھتے رہیں، اور مزید دیکھیں یہ دعوت اسلامی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہماری کتنی خیر خواہی دعوت اسلامی چاہتی ہے۔ ایک باقاعدہ اپلیکیشن بنائی ہے، کفن دفن کی پوری اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس میں اینیمیٹڈ جو ہے نا وہ آپ کو طریقہ سکھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ذہن بنائے کہ انشاءاللہ اگر ہمیں کہیں موقع ملا تو انشاءاللہ الکریم مسلمان کو کے غسل میں بھی شرکت کریں گے، کفن بھی پہنائیں گے، جنازے میں بھی شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ تدفین میں بھی شرکت کریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس تحریک کو عام کریں، اس تحریک کو عام کریں تاکہ ہمارے وہ لوگ کہ جو اس چیز سے دور ہیں، اللہ کرے کہ ان سب چیزوں کو وہ بھی حاصل کریں، اور اللہ کرے کہ ہم سب نیک اور ایک بن جائیں، اور خوب خوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں